ابھی خطبے میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں مجھے آپ حضرات کے سامنے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تاریخی اور کراماتی معجزاتی سفر معراج سے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کرنی۔ اس سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو بھی عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات جو ہمارے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ معراج کا واقعہ یہ رجب ہی کے مہینے میں پیش آیا اور معراج کا واقعہ مکی زندگی کے فلاں مخصوص سال میں پیش آیا اور معراج کا واقعہ مکی زندگی کے فلاں خاص دن میں پیش آیا۔ یہ جو تصور ہے اور یہ جو متعین کرنا ہے یہ ہم نے اپنی جانب سے کر لیا ہے، ورنہ سیرت کی کتابوں کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے اور اسے بغور پڑھا سمجھا جاتا ہے تو اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور اس آخری دور میں قریبی دور میں جو سیرت پر بڑی لاجواب کتاب لکھی سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، جس کے مصنف ہیں حضرت مولانا ادریس کان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے یہ لکھا ہے کہ واقعہ معراج کا واقعہ کس سن میں پیش آیا، اس بارے میں حضرات محدثین کے 10 اقوال ہیں۔ بعض یہ فرماتے ہیں کہ اس سن میں پیش آیا، سن کا تو سال، اس سال میں پیش آیا۔ بعض دیگر محدثین یہ فرماتے ہیں کہ واقعہ معراج اس سن میں پیش آیا، اس سال میں پیش آیا۔ اس طرح حضرات محدثین نے تقریباً اپنے 10 اقوال ذکر کیے۔ اس کے بعد آخر میں حضرت مولانا ادریس صاحب کان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑے جلیل القدر عالم دین کے قول کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات لکھی کہ ان 10 باتوں میں جو راجح بات، سب سے زیادہ بات کھل کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے معراج کا واقعہ سن 10 نبوی میں پیش آیا، 10 نبوی کو پیش آیا، یعنی آپ کو نبوت دیے جانے کے 10 سال کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح کون سے مہینے میں پیش آیا، اس پر حضرت نے لکھا ہے تقریباً حضرات محدثین کے 5 قول ہمیں اس پر ملتے ہیں کہ معراج کا واقعہ اس مہینے میں بھی پیش آیا ہوگا، اس مہینے میں بھی پیش آیا ہوگا، ربیع الثانی میں پیش آیا ہے، جمادی الثانی میں پیش آیا ہے،
رجب المرجب میں پیش آیا ہے یا شعبان المعظم میں پیش آیا ہے، اس طرح کے 5 قول مہینے سے متعلق ملتے ہیں کہ کس مہینے میں معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اس سے آگے پھر دن کے تعلق سے کہ کون سے دن میں معراج کا واقعہ پیش آیا، کیا پیر کا دن تھا، ہفتے کا دن تھا یا جمعہ کا دن تھا، ان تینوں دنوں کے تعلق سے بھی حضرات محدثین کے درمیان اختلاف ہے۔ کوئی حتمی طور پر طے کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیر ہی کے دن واقعہ معراج پیش آیا، معراج کا واقعہ پیر ہی کو پیش آیا، کوئی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا۔ یہ بھی قول موجود ہے کہ جمعہ کا دن پیش آیا، اور یہ بھی موجود ہے کہ ہفتے کے دن اس واقعے کا وجود ہوا، اور یہ قول بھی موجود ہے کہ پیر کا دن تھا جس دن میں وہ واقعہ پیش آیا۔ تو سال سے متعلق کس سال میں، کس سن میں، کس سن نبوی میں واقعہ معراج پیش آیا، اس کے متعلق 10 باتیں ہیں، 10 قول ہیں، اور کس مہینے میں واقعہ پیش آیا اس سے متعلق 5 باتیں ہیں، اور کس دن میں واقعہ پیش آیا اس سے متعلق 3 کلام ہیں، 3 طرح کی باتیں ملتی ہیں، اور کس تاریخ میں پیش آیا اس پر 9 حضرات محدثین کے اقوال ملتے ہیں۔ تو خلاصے کے طور پر مجھے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، اس کے تعلق سے متعینہ طور پر، طے شدہ طور پر کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ وہ فلاں ہی سال میں پیش آیا، اور وہ فلاں ہی دن میں پیش آیا، اور فلاں ہی تاریخ میں پیش آیا، اور اس فلاں مخصوص مہینے ہی میں پیش آیا، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اب عام طور پر ہمارے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا عظیم الشان واقعہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کیسے نبی علیہ السلام کی اداؤں کو محفوظ کرنے والے، آپ کے ہر جملے کو ریکارڈ کرنے والے، اسے اچھی طرح سے اس کی حفاظت کرنے والے، اور حتیٰ کہ حضرات صحابہ کی جماعت میں اصحاب کہف کے، یہ اصحاب صفہ کے نام سے ایک خاص اور مخصوص جماعت وہ تھی جو حضرت تاجدار بطحہ احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نقل کو، ہر حرکات و سکنات کو وہ محفوظ کرنے والے تھے، اسے اسٹور کرنے والے تھے۔ ان حضرات صحابہ نے واقعہ معراج کے دن کو، تاریخ کو، مہینے کو، سال کو آخر کیوں محفوظ نہ کیا؟ ایک عام سوال ذہن میں آتا ہے۔ حضرات محققین نے اس کا یہ جواب ذکر کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جانب سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ ہدایت تھی، یہ رہبری تھی کہ آپ شریعت کے اسی حصے کو متعین کریں گے اور اسی تاریخ کو محفوظ کریں گے جس میں شریعت کا کوئی حکم پایا جاتا ہو۔ نماز کے اوقات کو محفوظ کیا، کیوں؟ اس لیے کہ فجر کے وقت کو محفوظ کرنے میں حکمت یہ کہ فجر کے وقت میں باقاعدہ اللہ کا حکم موجود ہے،
ظہر کے وقت کو محفوظ کیا کہ اس کا وقت یہاں سے شروع ہوگا اور یہاں آ کر ختم ہوگا، عصر کا وقت یہاں سے اس کی ابتدا ہوگی اور یہاں آ کر اس کا اختتام ہوگا، وہ وقت ختم ہوگا، اور مغرب کا وقت یہ، عشاء کا وقت یہ، تہجد کا وقت اس وقت سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور یہاں آ کر اس کا وقت مکمل ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ اس کو محفوظ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صرف ان اوقات کے متعلق ہی نہیں، آپ نے حضر میں جو بات ارشاد فرمائی، آپ نے سفر میں جو بات ارشاد فرمائی، آپ نے جس موقع پر جو کلام آپ نے کیا ہے، ان تمام چیزوں کو حضرات صحابہ نے محفوظ کیا، لیکن اس تاریخ کے ساتھ، اس وقت کو متعین کرنے کے ساتھ جن چیزوں کو حضرات صحابہ نے محفوظ کیا ہے، وہ وہی چیزیں ہیں جس میں شریعت کا کوئی حکم پایا جاتا۔ اگر شریعت کا اس وقت میں کوئی حکم نہ پایا جاتا ہو تو اس وقت سے متعلق، اس واقعے سے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے جتنی تفصیل آپ نے بیان فرمائی ہے، حضرات صحابہ نے ان تمام طرح کی تفصیلات کا علم اپنے پاس تو محفوظ کیا، لیکن اس وقت کو محفوظ نہیں کیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ شریعت کا کوئی خاص حکم اس وقت کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو یہاں سے حضرات فقہا نے اس ضروری مسئلے کو بھی بیان کیا کہ 27 رجب کے دن کو یا 27 رجب کی شب کو شریعت کا کوئی خاص حکم 27 رجب کے نہ دن میں موجود ہے، نہ 27 رجب کی رات میں موجود ہے۔ دن میں بھی کیا بھی خاص عمل، ارے بولو، نہیں ہے، رات میں بھی کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ 27 رجب کو صلاۃ الالفیہ پڑھتے ہیں، 1000 مرتبہ یا 1000 رکعت کی نماز، یا بعض ہمارے جہالت اور نادانی کی بنیاد پر احباب سورہ اخلاص کو ایک ہی رکعت میں 40 مرتبہ مخصوص فضیلت کی بنیاد پر پڑھتے ہیں۔ تو ایسی کوئی فضیلت اس دن سے متعلق یا اس رات سے متعلق نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو حضرات صحابہ متعین کر اس کو محفوظ فرما لیا کرتے۔ متعین طور پر اسے محفوظ کرنے کی حکمت ہی یہ ہے کہ شریعت کا کوئی خاص حکم نہ اس دن سے متعلق ہے، نہ اس رات سے متعلق ہے۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی۔ پھر تمہیں کئی کو بیان کرنی رجب میں واقعے معراج کو۔ اب یہ بھی ایک سوال نا، تمہیں ربیع الاول میں بیان کرنا تھا، رمضان میں بیان کرنا تھا، تمہیں واقعے معراج کو رجب ہی میں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بعض متاخرین علماء، اخیر کے، ابھی قریبی زمانے کے، چند سالوں کے، بلکہ چند 100 سال کے، ان کا یہ فیصلہ ہے اور ان کا یہ فرمان ہے کہ جہاں اور اقوال ہیں واقعے معراج سے متعلق، ہم نے جب ان میں تطبیق دی ہے اور اس کی وضاحت، اس کی گہرائی میں ہم چلے ہیں، تو ہمیں یہ بات پہنچی ہے اور ہمارے اوپر یہ بات کھلی ہے کہ معراج کا واقعہ یہ بڑی جماعت کے کہنے کے مطابق رجب المرجب ہی میں پیش آیا ہے۔ تو اس کا قوی امکان ہے، شدید امکان ہے
کہ معراج کا واقعہ یہ رجب المرجب کے مہینے میں پیش آیا ہوگا، اس لیے معراج کے اس واقعے کو بطور خاص اکثر علماء موجودہ زمانے کے اور یہ قریبی زمانے کے علماء یہ کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے ہی میں معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، لیکن دن متعین نہیں ہے، رات متعین نہیں ہے، اور کوئی مخصوص عمل اس دن اور اس رات سے متعلق نہیں ہے، بس یہ کہ ایک عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ ارے بولو کہاں لے گیا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کے دو حصے کیے۔ ایک حصہ اس واقعے کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت ام ہانی کے گھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسجد حرام لے آئے اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ اس واقعے کو کہتے ہیں اسراء۔ کیا بولتے ہیں؟ اسراء۔ اگر کوئی آدمی یا کوئی مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے اتنے واقعے کا انکار کر دیتا ہے تو وہ اس آیت کے انکار کرنے کے نتیجے میں کافر ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ ہی کے حکم سے حضرت ام ہانی کے گھر سے لے چلے، اور اس کا بھی تذکرہ نہیں ہے، تذکرہ ہے کہ مسجد حرام سے، بیت اللہ سے، خانہ کعبہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو مسجد اقصی تک اللہ تعالی راتوں رات لے گیا، اپنے بندے کو لے گیا۔ تو یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے اسے اسراء کہتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان رہنا چاہتا ہے تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اس واقعے کی تصدیق کرے، اگر تکذیب کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے، قرآن کی اس آیت کے انکار کرنے کے نتیجے میں وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ لیکن اس سے آگے جو اللہ کے نبی علیہ السلام بیت المقدس میں حضرات انبیاء علیہ السلام کی امامت فرما کر وہاں سے آپ پہلے آسمان پر براق اور رفرف کے ذریعے آپ چلے ہیں، پھر دوسرے آسمان، پھر تیسرے آسمان، پھر چوتھے آسمان، پانچویں، چھٹے، ساتویں، حتیٰ کہ اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہو گئے کہ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا
والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى. پھر میرا محبوب مجھ سے قریب ہوا. کتنا قریب ہوا, کتنا قریب ہوا. اللہ نے مثال کے ذریعے بیان کیا, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. جس طرح ایک تیر چلانے والا اپنی تیر کو چلانے کے لیے ترکش اور کمان میں جو تیر لگاتا ہے, اس کمان کے جو دو حصے ہوتے ہیں, وہ دو حصے آپس میں جتنا قریب ہوتے ہیں اس سے زیادہ قریب میں اور میرا محبوب تھا. تو اس پورے واقعے کو معراج کہتے ہیں, اور بیت اللہ سے بیت المقدس تک جانے کو اسراء کہا جاتا ہے. اب اس درمیان کی جتنی چیزیں بیت المقدس سے بیت المعمور اور اللہ کے عرش تک اور تشہد میں جو گفتگو موجود ہے اور احادیث میں جن 50 نمازوں کا تذکرہ, پھر آئے حضرت موسیٰ سے گفتگو, واپس تشریف لے گئے نمازوں سے متعلق, یہ ساری باتیں ہمیں احادیث میں ملتی ہیں. اگر کوئی ان میں سے کسی ایک حدیث کا بھی انکار کرتا ہے وہ زمانے کا بڑا فاسق اور گنہگار شخص ہے. تو اس پورے واقعے کے پورے سفر کے دو پہلو ہوئے. ایک پہلو اسراء, ارے بولو, دوسرا پہلو معراج. معراج کا تو بلندی, چڑھنے کو بولتے. عربی میں آتا ہے عرج یعرج عرجن کے معنی چڑھنا. اسرا یسری اسرا کے معنی آتے ہیں رات میں لے کر چلنا. تو راتوں رات جو لے کر چلے بیت اللہ سے بیت المقدس تک, اسے اسراء کہتے ہیں. اور بیت المقدس سے آسمانوں کی بلندی پر چڑھے اسے معراج کہتے ہیں. پوری تاریخ انسانیت میں اس مختصر وقت میں اتنا لمبا سفر نہ کسی انسان نے کیا ہے نہ کسی فرشتے نے کیا ہے. اس لیے کہ حضرت جبرائیل کو بھی کہہ دیا گیا تھا, اور حضرت جبرائیل نے خود کہا اس کے آگے جو جائے گا جل جائے گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں تک پہنچے جہاں تک فرشتے نہیں جا سکتے تھے, جہاں تک کوئی رسول نہیں جا سکتے تھے, نہ ملک مقرب, نہ کوئی مقرب فرشتہ, نہ غیر مقرب فرشتہ. کوئی فرشتہ جس مقام تک نہیں جا سکتا تھا, اللہ نے اپنے محبوب کو اس مقام تک پہنچایا. لیکن پہنچایا تو کیا ایسے ہی پہنچا دیا؟ اس سے پہلے کا پس منظر کیا ہے, بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ایک بڑے شاعر ہیں, انہوں نے صاف کہا بقدر القد تکتسب المعالی, کہ آدمی کا درجہ بڑھتا ہے اس کی کوشش کے بقدر. ومن طلب العلا سہر اللیالی, جو آدمی بلندی چاہتا ہے اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ راتوں کو جاگنا شروع کر دے. راتوں کو جاگنا تو کیا فون اٹھا لے بیٹھ جانا, پوری رات جاگنا ہمارے لیے آسان. پہلے سوال ہوتا تھا انہوں پوری رات بحث و مباحثہ کرے, عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز تک وہ گزارے کرتے نا. کیا آج تو بھی بات کیسا ہمارے کتابوں میں جھوٹ لکھ ڈالتی, پوری رات کیسا جاگتا رہے انہوں. آج اس کا سمجھنا بہت آسان ہے. یہ واٹس ایپ کھولا, ایک اپلیکیشن کھولا, 4 گھنٹے 5 گھنٹے بغیر سوچے سمجھے گزر رہے. ارے گزرنے نہیں گزرے, خالی ایک اپلیکیشن کی بات بول رہا ہوں. سو یوٹیوب کھولے اس میں 4 گھنٹے, انسٹاگرام کھولے 2-3 گھنٹے, فیس بک اوپن کیا اس میں 2-4 گھنٹے.
اگر یہ آدمی 4-5 اپلیکیشنوں کو یہ ایک ساتھ استعمال کرے گا، پوری رات آج کا نوجوان اس میں آسانی سے گزار رہا ہے. ارے گزار رہا نہیں گزار رہا؟ تو ہمارا شوق اس میں، ہماری پوری رات اس میں گزر رہی ہے. ہمارے اکابر کا شوق اللہ کے کلام میں تھا، پوری رات گزر جاتی تھی، سورہ فاتحہ میں پوری رات گزر جاتی تھی. بڑے اللہ والے تھے. آپ نے سنا ہوگا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ انہی کا ہے غالباً یا کوئی اور ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، سورۃ الفاتحہ شروع کر دی. سورۃ الفاتحہ شروع کرنے کے بعد جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو پھر اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بڑائی بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالکی یوم الدین تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. تو اب پیچھے کھڑے ہو کر مقتدی نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے آگے کا لقمہ دے رہے ہیں کہ حضرت مالکی یوم الدین ہو گیا، اب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیے. جیسے بعض لوگوں کو جلدی ہوتی ہے، پیچھے سے لقمہ، امام صاحب تراویح میں ذرہ کے نہیں، فوراً لقمہ، سانس بھی لینے دیتے نہیں، ذرا ٹھنڈنے بھی دیتے نہیں، فوراً لقمہ. تو لقمہ دینے لگے تو حضرت نے 17 مرتبہ مالکی یوم الدین پڑھا. کتنی مرتبہ؟ پیچھے والا لقمہ دینے کو جا رہا ہے. حضرت نے لقمہ قبول نہیں کیا، پڑھ رہے پھر دوبارہ اسی کو، سہبارہ اسی کو، حتیٰ کہ 17 مرتبہ پڑھ دیا. 17 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا. نماز مکمل ہوئی، لقمہ دینے والے کو ڈانٹا نہیں، اس نے ہمت کر کے لقمہ دینے والے نے پوچھ لیا. حضرت نبی کا ارشاد ہے کہ لقمہ جب دیا جائے لقمہ قبول کرنا چاہیے. آپ نے میرے لقمے کو قبول کرنے کے بجائے اپنے اسی اصرار پر رہے، کیا بات ہے؟ تو حضرت نے فرمایا جب میں نے الحمدللہ رب العالمین کہا، میں نے اللہ کا جواب سنا. جب میں نے الرحمن الرحیم کہا، میں نے اپنے اللہ کا جواب سنا. لیکن جب میں نے مالکی یوم الدین کہا، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آیا. جب تک اللہ کا جواب نہیں آیا میں اس سے آگے نہیں بڑھا. لیکن جب اللہ کا جواب آ گیا پھر میں آگے بڑھا. تو ہوتا ہے تعلق، اللہ کی ذات سے تعلق، نبی کی ذات، نبی کی شخصیت سے تعلق. کہ آدمی بیٹھا ہے، بیٹھے بیٹھے لیٹا، آج بھی ہمارے اولیاء موجود ہیں، اللہ والے موجود ہیں، جب چاہتے ہیں خواب میں ان کو پیارے نبی کی زیارت ہو جاتی ہے. کیوں؟ تعلق ایسا ہے، لگاؤ ایسا ہے. عشق کے نعرے نہیں ہے، حقیقی عشق ہے. دل میں عشق ہے، زبان میں عشق ہے، آنکھوں میں عشق کا سرما ہے. نبی کے عشق کا سرما ہے جس کے نتیجے میں جہاں دیکھتے ہیں وہاں ان کو نبی کی فکر نظر آتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، راتوں رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو مقام عطا کیا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ شاعر نے کہا بقدر القدر تکتسب المعالی. اور خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حدیث میں فرمایا لقد اخفت فی اللہ ما یخاف احد، کہ اللہ کے دین کی نسبت پر، دین کے اس عظیم دعوت کی نسبت پر جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا. وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُؤْذَ أَحَدٌ، اور جتنا مجھے ستایا گیا اس لیے کہ
سوچئے کس نبی پر جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کا وجود بخشا، اس نبی پر حالات ایسے ہیں کہ وہ نبی نماز میں ہے، اس نبی پر اون کی اوجھڑی لا کر رکھ دی گئی۔ ارے اوجھڑی کو تو بوٹی معلوم نہیں کھاتی نا، بکری تو پاک کر کو کاڑیا نہیں گھساتی، سب کو سب پاک کر کو کھاتی، نجاست سے بھری ہوئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں البصالہ، جو اس زمانے کے بڑے بڑے پہلوان تھے، ابو جہل نے ان سے کہا کہ فلاں علاقے میں ابھی اونٹ کٹا ہے، بصالہ کو کہا، پہلوانوں کو کہا کہ جاؤ، عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس اونٹ کی بوٹی کو اٹھا کر لائے، پہلوانوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس فلاں گلی میں اونٹ کٹا ہے، اس کی اوجڑی اس کی غلاظت کے ساتھ موجود ہے، اس کو لاؤ، اور نبی کی پشت پر رکھ دی گئی۔ ایسے حالات۔ اور شیخ ابی طالب کا دور 3 سالہ دور، جس میں اس گھاٹی کے اندر حضرت صحابہ، حضرت خدیجہ مالدار خاتون، جو پتہ نہیں ابو جہل جیسے کتنے لوگوں کو خرید سکتی تھی، لیکن حالات، ابو طالب، خواجہ ابو طالب اس میں موجود ہیں۔ مؤرخین نے بیان کیا کہ بچے بلکنے کی وجہ سے اور کھانا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کھانا ختم ہو گیا، 3 سال کا عرصہ، لاک ڈاؤن خالی 2 مہینے ہوا، ہمیں اوپر نیچے ہو گئے۔ ارے ہوئے نہیں ہوئے، سوچئے 3 سال اگر لاک ڈاؤن ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اور اس میں بھی لاک ڈاؤن میں اور ایک کیا ہوا نا، کیا ہو اور زیادہ سختی ہوئی نا، سیل ڈاؤن، گویا کہ وہاں سیل ڈاؤن ہوا تھا۔ شیخ ابی طالب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاندان کے لیے حضرت خدیجہ، حضرت خواجہ ابو طالب اس میں ہے، اور چند صحابہ، بچے بچیاں، صحابہ کی مستورات خواتین اس میں موجود ہیں۔ ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا کہ کوئی ان سے نہ کچھ لے سکتا ہے، نہ کوئی ان کو کچھ دے سکتا، ہر طرح سے مقاطعہ ہو گیا، قطع تعلقی ہو گئی۔ بزنس ساتھ کر رہے تھے، بزنس کی بات تو دور کی بات، خیر خیریت بھی نہیں پوچھ سکتے، ایسا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ 3 سال اس حالت میں گزرے کہ مؤرخین نے لکھا حضرت صحابہ میں سے بعض نے اور خواتین نے اس موقع پر درخت کے پتے، حتیٰ کہ جب درخت کے پتے ختم ہو گئے تو درخت کی جڑوں کو کھایا ہے۔ درخت کی جڑوں کو کھانا معمولی بات، کیسے حالات برداشت کیے، اور اس میں وہ پیغمبر موجود ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا۔ ایک اشارہ ہو جاتا، ابو جہل تو قارون کی طرح زمین میں دھس گیا ہوتا۔ آج کئی ایک انسیڈنٹ، کئی ایک واقعہ، کیا ہمیں ملے کیا؟ ارے ہمیں بولتے نہیں بولتے، برداشت کا داعیانہ کردار اس امت کا ختم ہوتا جا رہا ہے کہ حالات کو برداشت کر کر اپنے مطلوب، وہ سارے کے سارے محتاج ہیں، وہ سارے کے سارے نادان ہیں۔ آج کی 400 کروڑ انسانیت وہ مسلمانوں کے دین اور اسلام کی محتاج ہے۔ ہم نے ایسا کردار پیش نہیں کیا جس کے نتیجے میں وہ مذہب اسلام کو قبول کرتے۔ ہمارے صفات، ہمارے کردار، ہمارے اخلاق کا جنازہ نکل گیا، تو آپ نے برداشت کیا اور لکھ کر لٹکا دیا گیا۔ یہ واقعہ پیش آیا جس کی تفصیل میں نہیں جاتا، یہ پورا واقعہ پیش آیا۔ اسی کے فوراً ہی بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا، غمخوار چچا، غم گسار چچا حضرت خواجہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، جو آخری دیوار تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے۔ یہ کہا تھا بیٹا، خواجہ ابو طالب کے
سامنے رو کر فرما رہے چچا جان اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند کو دوسرے ہاتھ میں سورج کو رکھ دیا جائے جب بھی اپنی محنت سے یہ قدم پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. آپ برداشت کر لیجئے, مجھ سے اگر تکلیف ہو رہی ہے معاف کر دیجئے. برداشت کیا, رویا, چچا نے تسلی دی. پھر خواجہ ابو طالب کا انہی دنوں انتقال ہو گیا. خواجہ ابو طالب کے انتقال کے 4-5 دنوں کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی وصال ہو گیا. یہاں تک لکھا ہے محدثین نے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی, شاید آپ میں سے بہت سارے اس بات کو پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے, اللہ کے نبی جن کا عزم, جن کی ہمت, جن کا استقلال, جو صبر تحمل کے پہاڑ ہیں, آپ نے یہ فرمایا جب حضرت جبرائیل نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو دبوچا تھا, کس کے دبایا تھا, اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا لقد خشیت علی نفسی, مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگنے لگا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد رسول اللہ کا اس کس کر دبانے اور بوجھ کی وجہ سے انتقال نہ ہو جائے. اور بعض روایتوں میں ہے 3 سال کا زمانہ گزرا جس میں حضرت جبرائیل جو پہلی دفعہ آئے, پہلی دفعہ آنے کے بعد پھر جو دوسری دفعہ آئے, تو یہ درمیان میں 3 سال کا زمانہ تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کسی پہاڑ پر چلا جاؤں, جبرائیل کا انتظار کرتے 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 میں تھک چکا ہوں, اب یہ چاہتا ہوں کہ پہاڑ پر سے کود کر اپنی جان دے دوں. لیکن اس موقع پر نبی کو سنبھالا کس نے تھا؟ حضرت خدیجہ نے. یہ فرمایا تھا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز ہرگز رسوا نہیں کرے گا. لن یزکیک اللہ ابدا, اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اور ایسے جملے دنیا کی ساری بیویاں اپنے شوہروں کو ایسے تسلی کے جملے نہیں کہہ سکتی جو حضرت خدیجہ نے اس موقع پر کہا تھا. یہ فرمایا کہ انک لتصل الرحم, آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں, وتکسب المعدوم, آپ تو جو نہیں کماتا اسے کما کر دیتے ہیں, وتحمل الکل, لوگوں کے بوجھ کو آپ اٹھاتے ہیں. تو جو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والا ہے, وتعین علی نوائب الحق, آسمان سے کوئی آفت آئی, کوئی مصیبت آئی, اس پر مدد کرنے والے آپ ہیں. اے نبی جی آپ کے ہی اوصاف ہیں کہ کوئی آپ کو گالی بھی دیتا ہے آپ دعا دیتے ہیں. آپ کے اخلاق ہیں کہ ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ آپ امین ہیں, آپ صادق ہیں, آپ سچے ہیں, آپ امانت دار ہیں. آپ کو اللہ ضائع کر دے گا تو پھر اللہ کسے باقی رکھے گا؟ ایسے جملے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی کمر مضبوط ہوئی, آپ کھڑے ہوئے, اپنی اس دعوت پر جمے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ غمخوار بیوی کا بھی خواجہ ابو طالب کے انتقال کے بعد چند ہی دنوں کے اندر حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا. ایک تو شیب ابی طالب اس گھاٹی میں 3 سال گزار کر, حالات برداشت کر کے, پریشانیوں کو جھیل کر, مصیبتوں سے دوچار ہو کر وہاں سے نکلے, تھوڑی سانس لی کہ چچا کا انتقال ہوا. ابھی چچا کا غم ہلکا نہیں ہوا تھا, اسی موقع پر بیوی کا بھی انتقال ہو گیا. اسی واقعے کے درمیان بیوی کے انتقال کے فوراً ہی بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں بات پیدا ہوئی کہ یہ قریش مکہ اور مکے کے قبائل میرے اس اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں, تو مجھے کوشش کر کے طائف جانا چاہیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے, اور طائف میں کیا کچھ ہوا آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا, کئی دفعہ آپ نے پڑھا ہوگا. آپ میں سے بہت سارے احباب وہ ہیں جنہوں نے امت کو کئی دفعہ حضور کا وہ واقعہ سمجھایا ہوگا کہ کیا حالات آئے. غزوہ احد کا موقع تھا, پہلا اسلام کا غزوہ
جنگ احد کا موقع، اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشانی میں وہ لوہے کی کڑی گھس گئی، آپ کے دندان مبارک میں سے 2 دانت آپ کے شہید ہو گئے، آپ کی پیشانی زخمی اور آپ یہ گلے میں گر گئے، حتیٰ کہ صحابہ کی ایک جماعت نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا، جس میں 50 سے زائد صحابہ شہید ہوئے، اور اللہ کے نبی کو آواز بلند چیخ چیخ کر یہ کہنا پڑا انا نبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں ہی عبد المطلب کا لخت جگر ہوں۔ آپ کو زور زور سے چیخ چیخ کر یہ کہنا پڑا، حتیٰ کہ ایک صحابی اپنے سینے کو لے کر آگے بڑھے، حتیٰ کہ اسی غزوے میں ان کے 80 تیر ان کے یہاں سامنے کے حصے پر گئے۔ وہ غزوہ احد کا موقع پیش آیا تو امی جان حضرت عائشہ نے پوچھ لیا، یا نبی اللہ، میرا یہ تصور ہے، میرا یہ گمان ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف احد کے موقع پر پیش آئی ہوگی نا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے امی جان نے پوچھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ماتھے کو جھکاتے ہوئے، آپ کی آنکھوں میں گویا آنسو تھے، آپ نے یہ فرمایا، اے عائشہ، اگر طائف کے ایک سفر کی تکلیف ایک طرف رکھ دی جائے اور میری پوری زندگی کی تکلیفوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے، طائف کی تکلیف بڑھ جائے۔ ایسا واقعہ پیش آیا کہ جہاں سمجھ کر کہ یہ بات کو قبول کریں گے، کیا واقعہ پیش آیا اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس کے پس منظر کے بعد، اس پس منظر کے بعد اللہ نے جو بلندی عطا کی، اس تنزلی کے بعد، ان حالات کے بعد اللہ نے جو بلند مقام آپ کو عطا کیا، وہ کیا تھا اور اس کے کیا مناظر تھے، آئندہ عرض کیا جائے گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق ہم سب کو بھی کوشش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سب کریں گے انشاءاللہ؟ ارے بولو، کرتی نہیں کرتے؟ ماشاء اللہ، سب کو قبول فرمائے۔ ہمارا قصہ جیسے میں بار عرض کرتا ہوں، آملیٹ کا ہو گیا ہے۔ کیسا؟ سب سے فاسٹ چاٹنا آملیٹ، گھر میں کیا بھی نہیں ہے، کیا نہیں، انڈا ڈال کو دیا، تو ہمارا قصہ آملیٹ کا ہو۔ آملیٹ کا نہیں، مستقل محنت کرنا، مستقل محنت کرنا، پیچھے پیچھے اور یہ کہ ذہن سازی کرنا، سمجھانا اور اکتانا نہیں، بیزار نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ دین کی محنت کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ہم سب کے سب ذمہ دار ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ کہ کو جہاں جو گناہ دیکھے حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، لینت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اسے سمجھانا، اٹھیشنے کی تلوار نکال لینے کے باتیں کرنا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جا رہے ہیں کس کے پاس؟ پوری دنیا کا سب سے بڑا جابر بادشاہ فرعون ہے، اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا اور حضرت ہارون کو خطاب کر کے کہا، قولا لہ قولا لینا، اے موسیٰ تم یہ سمجھ کر نہ جاؤ کہ میں اللہ کا سب سے فرما بردار بندہ ہوں اور فرعون اللہ کا سب سے نافرمان ہے، یہ سوچ کر اس گمان میں نہ جاؤ اور سختی اختیار نہ کرو، بلکہ قولا لینا، وہ جتنا بھی بڑا گنہگار ہے مجھے معلوم ہے کہ اس پورے وقت میں میرے سب سے زیادہ فرما بردار تم ہی ہو اور سب سے بڑا نافرمان گرچہ وہ ہے، لیکن اس کے پاس بھی تم جا رہے ہو، نرم گفتگو کرو، پیار سے سمجھاؤ۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا اسے محبت کے ساتھ سمجھاؤ، نماز کے فضائل سناؤ، ترغیبیں دو۔ حضرت معاذ جا رہے یمن کی طرف، آپ نے فرمایا یا معاذ بشرا، لوگوں کو بشارت دو، لوگوں کو خوشخبری سناؤ، ولا تنفرا، لوگوں کو مذہب اسلام سے نفرت نہ دلاؤ، دین سے نفرت نہ دلاؤ، ولا، ایک حدیث کے الفاظ ہیں ولا تنصرا، اللہ کے عذابات سے ڈرا کر لوگوں کو دور نہ کرو، بلکہ اللہ کی جنت کی خوشخبریاں سنا کر لوگوں کو قریب کرو۔ جب آ جائے پھر ان کو کہو کہ یہ نافرمانی ہم سے ہوئی ہے، اس کے یہ عذابات ہیں، اس کے تلافی کی یہ شکل ہے۔
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس واقعے سے بھی عبرت لینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.